تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی مشہور و معروف ان کی جو رسالہ ہے کشتی نور، اس میں فلسفہ اور روح القدس کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ یہ روحانی ذہن جلد 19 صفحہ 21 اور 22 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہ عاجز بھی ان لوگوں میں شامل ہے کہ جس نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا، کوشش کی اور اللہ نے مجھے دیا۔ آگے حسن فرماتے ہیں، نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے، جس کو جماعت احمدیہ قبرستان میں بھی بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں، اب کوئی وہی روح القدس نہیں نازل ہوگا کسی پر، کوئی سچی خواب بھی نہیں کو دیکھ سکے گا۔ یہ دیکھو کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا، یعنی اللہ تو وعدہ دیتا ہے اس بات کا، حکم و عدل فرما رہے ہیں، لیکن آج اس کی جماعت میں اس پر کفر لگا دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے ہیں کہ نہیں، روح القدس کی بات نہیں کرنی۔ بلکہ الوصیت میں وہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اتنے بدبخت یہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے ہم خلیفے ہیں۔ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ مرزا غلام صاحب کا یہ فکرہ ہی جب بھی تقریر کرتے ہیں، جب بھی تحریر میں استعمال کرتے ہیں یہ اقتباس، اس میں سے یہ فکرہ نکال دیتے ہیں۔ ان کو فلسفہ اور علم و معرفت ملے گی؟ اب اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو دے گا؟ ہرگز نہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں، تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ کتنی خوبصورت بات فرما دی۔ اگر صدق سے مانگو گے تو آخر تم پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کی مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھا ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں۔ جن کو خود تسلی نہیں، وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے یہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ ان میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کی فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ علاوہ اس کے، اس اقتباس کے علاوہ میں ایک اور اقتباس اسی حوالہ سے ہے وہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 466 تا 487 میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں۔
اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے، کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا؟ تا شرور محادثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی، سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ میں اس وقت حضور صاحب کی ان الفاظ کی جگہ کہتا ہوں کہ اب وہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد جو کھڑپینچ بنے پھرتے ہیں یا مولوی بنے پھرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو اب روک نہیں سکتے، انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا۔ اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا۔ اور میں ضمنی طور پر کہہ دیتا ہوں کہ یہ حضور صاحب نے جو فرمایا ہے وہ سب باتیں اس عاجز پر جو ورچوئس گاڈ کا ڈیوائن تھیوری الہام ہوئی ہے اس میں ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی نصائح پر فرمودات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کے جو خزانے ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں۔ اسی